السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائے محمد فیاض ماہی صاحب ایپیسوڈ 9۔ ہر کام اچھے طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ اختر علی نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ وہ احمد اور آمنہ کی شادی کرا کے اپنی بہن کے سامنے سرخرو ہو گیا تھا۔ آمنہ کی رخصتی پر جگنو بہت رویا تھا۔ وہ آمنہ باجی کو اپنی دوست سمجھتا تھا اور دن بھر کی باتیں اس سے کر لیتا تھا۔ اب وہ اس گھر میں اکیلا ہو گیا تھا۔ آمنہ نئے گھر میں عجلے عروسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ احمد بھی اس کے پاس ہی تھا، کیونکہ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ ملازمہ حاجن بی بی اور ایک ملازم محمود تھا۔ کسی نے بھی ان کے شگن پورے نہ کیے تھے، مگر آمنہ اور احمد ذہنی طور پر اس سلوک کے لیے تیار تھے، کیونکہ اس شادی کا امطل اور دوسرے لوگوں کو بالکل بھی علم نہ تھا۔ بندہ جناب کی خدمت میں سلام بجا لاتا ہے۔ احمد کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ آمنہ شرما کر لجا کر رہ گئی۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ میری پہلے بھی شادی ہو چکی ہے، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ احمد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر آمنہ کی رنگت زرد ہو گئی۔ وہ ہوقوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگی، مگر احمد کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ شرارت سے مسکراتا ہوا بولا، پریشان ہو گئی میڈم، یہ الفاظ مجھے اس دلہن نے کہے تھے جو میرے مقدر میں نہ تھی۔ آمنہ کی جان میں جان آئی۔ اس نے احمد کی طرف غصے سے دیکھا تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس نے اپنا سر آمنہ کی گود میں رکھ لیا تو شرم و حیا سے سمٹ گئی۔ اگر جذبے سچے ہوں تو محبت اس طرح بھی جھولی بھر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے تمہارے اچھے ذہن سے پہلے ہی دن سے محبت کی ہے۔ دیکھو آمنہ، میری محبت سچی تھی، تم مجھے مل گئی۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم نے جو بھی خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، ان کی تعبیر ہمیں کس طرح ملی ہے، یہ ہمارے تصور میں بھی نہ تھا۔ کیا تمہارے گمان میں تھا کہ تمہیں تمہارا ہی احمد مل جائے گا؟ اس نے آمنہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو شرم و حیا کے بوجھ سے جھکی ہوئی پلکیں اٹھی اور نظریں احمد کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی۔ مجھے گمان بھی تھا اور یقین بھی تھا، کیونکہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک بس ایک ہی نام کے سپنے دیکھے تھے۔ آمنہ کے دھیمے لہجے میں بات سن کر وہ اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے یہ مجھے تو اچھا نہیں لگا، مگر تقدیر کو بھی اچھا نہیں لگا ہوگا، اور اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ آمنہ کی بات سن کر وہ متاثر ہوا۔ اگر میں تمہیں جاب نہ دیتا تو پھر کیا کرتی؟ اگر میں لیٹر ملنے پر بھی آپ کو اٹینڈ نہ کرتی تو آپ کیا کرتے؟ وہ سوچنے لگا تو آمنہ کی مسکراہٹ نے اس کی سوچ کا منتشر کر دیا۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا ہوا بولا، میں تقدیر کی مہربانی پر اس کا ممنون نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے قبول تو تم نے کیا ہے۔ میں محبت کی احسان مند ہوں، کیونکہ اس بار بھی بازی محبت نے ہی جیتی ہے۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر محبت کی مہر ثبت کی تو وہ دوہری ہو گئی، آنکھیں بند کرو۔ احمد کے کہنے پر وہ اس کی طرف پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کا انداز حیرت و استعجاب کے ساتھ ساتھ استفہامیہ بھی تھا۔ احمد کھلکھلا کر ہنس پڑا تو آمنہ شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، جناب آپ کی محبت کو خراج عقیدت جو پیش کرنا ہے۔ وہ لجاتی ہوئی بولی، مگر مجھے نہیں کرنی آنکھیں بند، مجھ پر اعتماد کرو۔ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اچھا تو پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہی محبتوں کی معراج کو بلند رکھنے پر آپ کو عملی طور پر اپنی گہری محبت کا ثبوت دیتا ہوں۔ اس نے قیمتی سوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بند مٹھی میں باہر نکالی تو آمنہ تجسس سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس مٹھی میں میری طرف سے تمہاری محبت کو دیا جانے والا حقیر سا تحفہ بند ہے۔ اب آنکھیں بند کرو۔ آمنہ کو اس سمے احمد پر بہت پیار آیا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے چومنا چاہتی تھی، مگر شرم و حیا مانے آ گئی۔ اس نے شرم سے لرزتی ہوئی پلکیں آہستہ آہستہ جھکا کر آنکھوں کی کٹوروں کو بند کر لیا۔ احمد اس کے پہچان سے چہرے کا پیار بھری نظروں سے طواف کرنے لگا۔ آمنہ کے سرخ ہونٹ ہولے ہولے کانپ رہے تھے، چہرے پر حیا کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ ناک، ہونٹ، کانوں کی سرخ لوئیں، گالوں سے غروب آفتاب کی سرخی چھلک رہی تھی۔ سراپا ایسا تھا کہ اگر شاعر کچھ لکھنے بیٹھتا تو الفاظ آمنہ کی سادگی پر قربان ہونے کے لیے مچلنے لگتے۔ احمد کا جی نہ بھر رہا تھا۔ اس نے آمنہ کے خوبصورت گالوں پر محبتوں کی ایک اور مہر ثبت کی تو وہ خماری اور سرشاری کے نشے میں کسمسانے لگی۔ اب مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ احمد کے الفاظ پر آمنہ کے سر ہولے سے
نفی انداز میں ہل گیا۔ آمنہ، وہ ہولے سے پکارا تو جواب بھی ہولے سے ہی آیا، ان جھیل جیسی آنکھوں کو محبت اور خلوص کی ڈوروں سے ہمیشہ تر رکھنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہرنی کی مثال لوگ بھول جائیں۔ ان ہونٹوں کو یوں ہی مہکتے گلابوں کی طرح رکھنا، تاکہ کوئی مصور کسی بھی شاہکار کو تخلیق کرنے سے پہلے کسی گلاب سے نہیں بلکہ تمہارے ہونٹوں سے تشبیہ دے۔ ان گالوں کی شفق کو یوں ہی پھوٹنے دینا، کیونکہ میں غروب ہوتے ہوئے سورج کو بھی شرمندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس چہرے پر شرم و حیا کی چاندنی یوں ہی بکھری رہنے دینا۔ جانتی ہو کیوں؟ پھر ہولے سے نفی میں سر ہلا مگر انداز خماری اور سرشاری سے بھرپور تھا، کیونکہ چودھری کا چاند آج تک اپنی چاندنی پر مغرور تھا۔ میں اس کا غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ وہ آمنہ کا کومل سا وجود اپنی باہوں کے حصار میں بھرتا ہوا بولا، کسی سنگ تراش کے سامنے مت جانا، وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ جس محنت اور محبت سے اپنے مجسموں کو شاہکار بناتا ہے، تمہیں دیکھ کر وہ اپنے اوزاروں کو کوسنے لگے گا۔ ان پاؤں کی گوری گوری رنگت سے پائل کو کھیلنے دینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں جھرنوں کا پانی اپنی جھنکار بھول جائے۔ نازک سے ہونٹوں سے محبت کی باتیں خوشبو پھیلاتی رہیں، تاکہ مجھے کبھی بھی گلشن میں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ احمد شاعر تو نہ تھا، مگر آمنہ کا سراپا حسن ہی ایسا شاہکار تھا کہ شاعری خود بخود ہی شروع ہو جاتی تھی۔ آمنہ کی تعریف میں احمد نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، وہ یقیناً محبت کے اس تاج محل کو خراج تھا۔ وہ انگلی کی مدد سے آمنہ کے حسین چہرے کو اوپر اٹھایا ہوا بولا، اب آنکھیں کھول لو۔ آمنہ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ احمد کی مٹھی جو کہ بند تھی اب کھل گئی تھی۔ اس ہاتھ میں ہیرو کا خوبصورت ہار جگمگا رہا تھا۔ وہ اتنا قیمتی اور خوبصورت ہار دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اسے چھوتی ہوئی بولی، یہ کافی قیمتی لگتا ہے۔ احمد مسکرانے لگا۔ اس نے ہار آمنہ کے گلے میں پہنانا شروع کر دیا۔ وہ ہار کی ڈوری باندھتا ہوا بولا، اس دنیا میں بہت سے لوگ چاند اور چاندنی کو خریدنے کے دعوے دار ہیں، مگر ان کی بیش بہا دولت اور مقدار ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص جو کہ دولت مند ہے اپنے بغل میں چاند کو دبائے چاندنی کا حسین پیرہن اوڑھے ہم جیسے غریبوں کو جلاتا رہتا، مگر میں اس معاملے میں ان لوگوں سے خوش قسمت واقع ہوا ہوں، کیونکہ انتہائی کم پیسوں میں میں نے اپنی محبت، چاہت اور خلوص کا گھیرا چاند کے گرد باندھ لیا ہے۔ یہ ہار میری محبت کا ثبوت تو ہے، مگر اس چاند پر میری ملکیت کا دعوے دار بھی ہے۔ احمد نے آمنہ کی آنکھوں پر بوسہ دیا تو وہ خود سپردگی کے عالم میں احمد کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ احمد کی محبت بھری باتوں کو اپنے لیے تحفہ سمجھتی تھی۔ احمد نے اس کے حسن کی تعریف بھی ان الفاظوں میں کی تھی کہ ہیرو کی قیمتی ہار کی مالیت الفاظ کی نظر ہو گئی تھی۔ احمد، وہ خماری سے بولی، جانے احمد، وہ محبت سے بولا، کیا میرا سراپا ان پاک قیمتی چیزوں کا محتاج ہے؟ پگلی ہو گئی ہو؟ وہ تڑپ کر بولا، میں ان چیزوں کو تمہارے حسن کی زکات سے چمکانا چاہتا ہوں۔ تمہارے حسن کی بدولت تو ان چیزوں کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ ان حسین اور کالی زلفوں کو چاند جیسے چہرے پر مت آنے دینا، ورنہ مجھے ان سے حسد ہوگا۔ یوں لگے کہ کوئی ناگن چاند پر قابض ہو گئی ہے، یا پھر گھنگور گھٹائے مزید سیاہ ہونے کے لیے تمہاری زلفوں کی سیاہی خیرات میں مانگنے لگے گی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ اس مجسمہ حسن پر صرف میرا حق ہے، بس میرا۔ محبت کے پیاسے دونوں دل برسوں کی تشنگی بجھانے کے لیے جام محبت نوش کرنے لگے تھے۔ بادلوں کی گھن گرج ان کو مبارک دے رہی تھی۔ نئے گھر کے خوبصورت لان میں کھلے ہوئے تازہ پھول اپنی مہک سے ان کی محبتوں کو سدا مہکنے کی دعائیں دینے لگے تھے۔ تاروں نے بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر سردیوں کے چاند کو بالکل تنہا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی کب تک برداشت کرتا۔ وہ بھی زمین پر آمنہ کا حسن دیکھ کر اپنا منہ چھپانے کے لیے بادلوں کی سیاہ چادر اوڑھ چکا تھا۔ دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی محبت کی گہرائی ماپنے کی کوشش میں کھسیانی ہو کر رہ گئیں۔ آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو دل شکستہ اور نا امید ہو جاتا ہے، اور پھر ناشکری عذاب کی خوشخبری ہے۔ پروفیسر فائز احمد اس وقت چہرے پر نورانیت بکھیرے کندن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یا پھر یوں کہہ لے کہ کندن ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ پروفیسر فائز احمد نے کندن کو
دائرہ اسلام میں داخل کر دیا تھا۔ اب وہ پوری طرح مسلمان ہو گیا تھا۔ فائز احمد نے اسے اپنے سابقہ رویے کی بابت بتا دیا تھا اور کندن کو خوشی ہوئی تھی کہ وہ اس تکلیف دہ آزمائش میں پورا اترا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر چھپتا چھپاتا پروفیسر فائز احمد کے پاس پہنچا تھا۔ انہوں نے کندن کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اب وہ اپنے دھرم اور خاندان سے بغاوت کر کے آیا ہے۔ کندن کی زبانی تمام حالت سننے کے بعد انہوں نے اسے مسلمان کیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی یکدم بڑھ گئی تھی۔ دل نورانی صداؤں سے دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے پر نور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قلبی سکون نے چہرے پر نمودار ہو کر کندن کو اور بھی حسین کر دیا تھا۔ اب اس کا نام کندن سے کلیم اللہ ہو گیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اسے بتایا تھا کہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ سے کلام کرنے والے کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس نام سے بہت خوش تھا۔ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر خود کو بہت ہلکا ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے ان آنسوؤں کو رب واحد کے نام پر بہنے دیا۔ وہ مذہب اسلام کو اپنے حقیر سے آنسوؤں کی خراج پیش کر رہا تھا۔ پروفیسر فائز احمد اس سے گزشتہ 2 گھنٹوں سے اسلام کے متعلق اہم اور بنیادی باتیں بتا رہے تھے۔ وہ تحمل اور غور سے سن رہا تھا، ہر ایک لفظ کو ذہن اور دل کی نہا خانوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ اگر خداوند کریم تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے، اور اللہ زیادہ تکلیف اسے ہی دیتا ہے جسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ہماری تکالیف ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ رکھے اسی طرح اور اسی حال میں رہ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پروفیسر احمد خاموش ہوئے تو کلیم اللہ کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ سر، وہ نہایت عاجزی سے بولا تھا، میں اپنے محسن سے ملنا چاہتا ہوں جس نے مجھے دل کے اندھے کو دین اسلام کی شمع بخشی۔ میرے دل کی گمراہی دور کرنے والا اس کائنات میں میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ میں کئی زندگیاں بھی اس پر قربان کر کے اس کا قرض نہیں اتار سکتا۔ سر، میں خلیل احمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات اور اس کی حالت اور دل کی تڑپ فریاد بن گئی تھی، مگر فائز احمد لرز گئے تھے۔ وہ اسے خلیل احمد کے المناک حادثے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے، مگر یکدم ایک کمرے سے دیوانگی کی حدوں کو چھونے والی چیخیں سن کر کلیم اللہ چونک گیا۔ فائز احمد کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ سر، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کلیم اللہ کا سوال فطری تھا۔ پروفیسر صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک راہداری میں لے گئے۔ آوازیں ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ الفاظ میں رشتوں کی تڑپ اور کرب کے احساس نے کلیم اللہ کو لرزا دیا۔ وہ فائز احمد کا منہ دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے لیے ایک اور حیرانگی بھی منتظر تھی کہ اس کمرے کے دروازے کو باہر سے بھی کنڈی نہ لگائی گئی تھی، جس کمرے سے اذیت ناک اور دل کو تڑپا دینے والی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے اپنا محبوب رکھتا ہے اسے تکالیف بھی زیادہ دیتا ہے۔ اسلام کی راہوں پر چلنے کے لیے جن پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے وہ انتہائی مضبوط ہونے چاہیے۔ تم اپنے محسن خلیل اللہ سے ملنا چاہ رہے تھے، لو مل لو۔ انہوں نے دروازے کو ایک ہاتھ سے ڈھکیلا تو دروازہ اندر کمرے کی جانب کھل گیا۔ اندر کا ماحول دل کو تڑپا گیا تھا، روح کو گھائل کر گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ختم ہو کر وحشت چھا گئی تھی۔ سر اور جسم کے بال کنڈوں کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ چہرے پر نورانیت کی جگہ کرب کی زردی چھا گئی تھی۔ لرزتے ہونٹ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ کانپتی ٹانگیں وجود کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ پاؤں کے ساتھ لاکھوں من وزنی پتھر بن گئے تھے۔ دل کی چیخیں سسکیوں میں دبنے لگی، دماغ نے کام چھوڑ دیا تھا۔ کلیم اللہ اپنے محسن خلیل احمد کی حالت زار پر زار و زار رونے لگا۔ اس نے خلیل احمد کو دیکھا جو ایک کھوٹے کے ساتھ کسی جانور کی طرح موٹے سنگل سے بندھا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی بھی فرنیچر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ خلیل احمد ہاتھوں سے سنگل پکڑ کر اسے توڑنے کی ناکام کوشش میں اپنے آپ کو زخمی کر چکا تھا۔ فائز احمد کی آنکھیں بھی موتی برسانے لگی تھیں۔ خلیل احمد کی دل کو چیرنے والی کربناک آوازیں، امی جی، ابو جی، امی جی، میری امی کو بلاؤ، میری امی کو بلاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ امی جی کہاں ہو ابو جی، باجی، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے اپنے پاس بلاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، خدا کا واسطہ، تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ، مجھے کہاں چھوڑ گئے ہو امی جی۔
کلیم اللہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھا، اس نے خلیل احمد کو گلے لگا لیا، اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا، اپنے سینے سے اس کے سینے کو مسلنے لگا۔ خلیل احمد کا رونا اور چیخنا چلانا بند ہو گیا تھا۔ وہ غور سے کلیم اللہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی میلے میں کھوئی ہوئی چھوٹی سی چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ میں تمہارا دوست ہوں خلیل احمد، مجھے پہچانو، میں کندن ہوں یار۔ اتنی بات کرتے ہی کلیم اللہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ زار رونے لگا۔ فائز احمد بھی ایک طرف کھڑے اپنے خاص شاگرد خلیل احمد کی اذیت ناک حالت سے سخت دکھی ہو رہے تھے، اور نور مسلم کندن کی دلی کیفیت کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ کیونکہ خلیل احمد اور کندن جگری دوست تھے۔ خلیل احمد نے اپنی زندگی کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس نے کندن کو دین اسلام کی شمع تھما کر اسے روشنی اور کرنوں کے راستے پر چلنا سکھایا تھا۔ کندن سے کلیم اللہ بننے میں مدد دی تھی، مگر آج وہی خلیل احمد اسے پہچاننے سے انکاری تھا۔ اس کا دماغ اس کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ خلیل احمد، وہ کرب سے دو چار تھا لرزتے ہونٹ دوستی کی پرانی باتوں اور بچپن کے پرانے یارانے کا واسطہ دے رہے تھے۔ میں تمہارا کلاس فیلو ہوں، مجھے غور سے دیکھو، تم خلیل احمد ہو، کالج کے ہونہار اسٹوڈنٹ اور مسلمانوں کا فخر ہو تم۔ مگر خلیل احمد کی آنکھوں میں شناسائی کی بجائے غنودگی چھانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ کلیم اللہ کی باہوں میں ہی جھول گیا۔ اس نے آرام سے اسے زمین پر بچھے ہوئے گدے پر لٹا دیا اور دکھ سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کئی ساعتیں ایسے ہی گزر گئی۔ وہ پیچھے مڑا تو پروفیسر صاحب موجود نہ تھے۔ غالباً وہ برداشت نہ کر پائے تھے اور کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ کلیم اللہ بھی دروازے کو بند کرتا ہوا واپس اسی کمرے میں آ گیا جس جگہ وہ دار اسلام میں داخل ہوا تھا۔ فائز احمد ایک صوفے پر نیم دراز لیٹے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوج گئی تھی اور ناک بھی سرخ ہو گئی تھی۔ یہی حال کلیم اللہ کا تھا۔ وہ چلتا ہوا فائز احمد کے پاس کے پاؤں میں ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ یہ سب کیسے ہوا سر؟ کلیم اللہ کی طویل سانس کے بعد چند الفاظ ترتیب سے نکلے تھے۔ فائز احمد سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے جس پر خانہ کعبہ کی بڑی سی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ موت تکلیف دہ ضرور ہے، مگر اتنی نہیں جتنی کہ زندگی، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولے۔ تکلیف، دکھ، رنج، غم اور مصیبتیں ہمیشہ اپنوں سے ہی ملا کرتی ہیں، اجنبیوں سے نہیں۔ کلیم اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے حادثے دیکھے ہیں۔ میرے بھائی کو اسلام کی خدمت کی پاداش میں میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ میں وہ حادثہ دل پر سہ گیا۔ آنکھوں نے برسنا چھوڑ دیا تھا، مگر دل کی دھک دھک اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ مجھے وہ کام مکمل کرنا ہے جو میرے بھائی نے مرتے وقت چند الفاظ میں میرے سپرد کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، فائز احمد، ہمیشہ ایسا کام کرنا جس سے اسلام کا پرچم سر بلند رہے، میرا سر جھکنے نہ دینا، اللہ کی عدالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بھائی کی لاش کے ٹکڑے سمیٹتا اتنا مضبوط بن گیا کہ بڑے سے بڑے کفر کے طوفان بھی میرے پاؤں نہ اکھیڑ سکے۔ مگر کلیم اللہ، ان کی آواز بھرانے لگی، الفاظ نم ہونے لگے۔ خلیل احمد کو میں جس حالت اور جس جگہ سے لے کر گھر پہنچا ہوں، وہ حادثہ میرے دل و دماغ میں نقش ہو گیا ہے۔ گویا کہ اس حادثے میں مرنے والے سبھی مسلمان نہ تھے، مگر انسان تو تھے۔ خلیل احمد کا پورا کنبہ ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ جس انسان کو رب واحد نے اپنا نائب بنا کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اس نے ایسا انسانیت سوز قہر ڈھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان بنانے کی مخالفت کرنے والے نکیرین بھی کانپ گئے ہیں۔ پروفیسر فائز احمد کی آواز نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں بھرنے لگے۔ کلیم اللہ سمجھ گیا کہ خلیل احمد کے رشتہ دار پاکستان میں رہتے تھے، اس کی فیملی ان سے ملنے کے لیے پاکستان جا رہی ہوگی کہ ٹرین کا حادثہ ہو گیا۔ مگر آگ لگنے کی بظاہر تو وجہ سمجھ میں نہ آئی تھی، لیکن پروفیسر صاحب کے الفاظ یہ ثابت کرتے تھے کہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ مگر سر، کلیم اللہ کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کون سے الفاظ استعمال کرے۔ کوئی انسان ایسا جان بوجھ کر کیوں کرے گا؟ اسے اتنے انسانوں کی جان لینے کا کیا فائدہ؟ وہ روحان سا ہو گیا تھا۔ خلیل احمد کی حالت نے اس کے اندر کی حالت بگاڑ دی تھی۔
اس کائنات میں انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی رحمان الرحیم رب نے شیطان بھی بنایا تھا، گویا کہ اس کا مقام آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتے کا تھا، مگر وہ بڑا جبار و قہار ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ اس نے ہی یہ تمام کھیل رچایا ہے۔ ایک فرشتہ اسی کی مرضی اور منشا سے ہی شیطان بن گیا ہے۔ رحمان کا کام بنانا اور شیطان کے کام بس بگاڑنا ہے۔ تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحیمی کہ کندن سے کلیم اللہ بن گئے، مگر تمہارے باپ کے وسائل، ان کا نام، حیثیت اور اسٹیٹس کل کو تمہیں اس بات پر بھی مجبور کر سکتا ہے کہ تم واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو فتح شیطان کی ہوگی، اگر نہیں کرتے ہو، رحمان و رحیم اور جبار و ستار رب کی وحدانیت پر قائم رہتے ہو، تو شیطان تل ملائے گا، اپنی شکست پر زخم خوردہ ہو کر تمہارے باپ کو اپنی اپروچ استعمال کرنے پر اکسائے گا۔ اسے احساس دلائے گا کہ تم نے یعنی کلیم اللہ نے مسلمان ہو کر اس کے منہ پر کالک مل دی ہے۔ بے بس اور شکست خوردہ انسان پھر اپنا انتقام لیتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ اس میں انسانیت کا خون ہو رہا ہے یا اس کے مذہب پر حرف اٹھے گا۔ فائز احمد خاموش ہوئے تو کلیم اللہ بات کی گہرائی تک پہنچ گیا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ خواب بھی تصور نہ کر سکتا تھا کہ اس کا باپ اپنا انتقام اس انداز میں لے گا کہ خلیل احمد کے تمام خاندان کو جلا کر بھسم کرنے کی کوشش میں پوری انسانیت کا قاتل بن جائے گا۔ یہ کیسا انسان ہے جو انسانیت کی معراج سے گر گیا ہے؟ میری کہی ہوئی باتوں پر دل میلا مت کرو کلیم اللہ۔ کلیم اللہ چونک کر پروفیسر فائز احمد کی طرف دیکھنے لگا، کیونکہ یہ بات اس کے دل میں تھی کہ ٹرین کو آگ اس کے باپ پرساد چوپڑا نے لگوائی تھی۔ فائز احمد کو اللہ تعالیٰ نے واقعی علم کا سمندر عطا فرمایا تھا۔ خدشوں اور وہموں سے نجات حاصل کرنا سیکھو۔ خلیل احمد مسلمان تو تھا ہی مگر انسان بھی تھا، اور اللہ کی محبت اور محنت سے بنے ہوئے انسان پر اگر انسان ہی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو وہ خود انصاف کرتا ہے، مگر تم کبھی بھی اس سے انصاف کی طلب مت کرنا، کیونکہ اس کے میزان میں جھول نہیں ہوتی۔ بس ہمیشہ اس رحمان کی ذات مقدس سے رحم کی بھیک طلب کرنا اور اس کے فضل کی امید رکھنا۔ سر، وہ اداس اور غمگین لہجے میں گویا ہوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق پوچھا تھا۔ ابھی اسے کافی کچھ سمجھانے اور سکھانے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، پروفیسر فائز احمد نے کہا۔ اس کے قانون انوکھے اور نرالے ہوتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر اپنے بنائے ہوئے قانون نہیں بدل سکتا۔ کلیم اللہ کی سمجھ میں بات نہ آئی تھی۔ فائز احمد اس کی کیفیت بھانپتے ہوئے بولے، میں تمہیں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ اگر تم دعا کرو کہ یا باری تعالیٰ مجھے 200 سال کی لمبی عمر عطا فرما، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسے ہر بات، ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، مگر اس کا بنایا ہوا قانون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ایک انسان کی دعا قبول کرنے کے لیے اپنے قانون نہیں بدل سکتا۔ بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کی پاک ذات اس سانحے کے ذمہ داروں کو بہت سزا دے گی جب اس کا قانون چاہے گا۔ تب تک وہ ظالموں کی رسی دراز کرتا رہتا ہے، مگر جب وہ رسی کھینچتا ہے تو ظالم منہ کے بل گرتا ہے۔ پروفیسر فائز احمد نے کلیم اللہ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ وہ خلیل احمد کی حالت سے کافی پریشان تھا، مگر اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ اپنے گھر جاؤ کلیم اللہ۔ وہ فائز احمد کی بات سن کر ان کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ بولے، کلیم اللہ، یہ دنیا فانی ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی، مگر وہ زندگی کس طرح گزار کر گیا ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ تمہیں اپنے خاندان سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال اپنے مسلمان ہونے کی خبر ان کو مت بتانا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ اٹھتا ہوا بولا، مگر سر، خلیل احمد کا کیا بنے گا؟ وہ اپنے جگری دوست اور محسن کی طرف سے پریشان تھا۔ میں آج اسے ہسپتال میں داخل کروانے والا ہوں۔ فائز احمد نے جان بوجھ کر مینٹل ہسپتال کا نام نہ لیا تھا۔ انہیں بھی خلیل احمد کی حالت کا افسوس تھا، مگر تم فکر مت کرو، خلیل احمد سے تمہاری ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے کلیم اللہ کو دیکھتے رہے۔ وہ ان سے گلے ملا اور روتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکل گیا۔ پروفیسر فائز احمد کی نظریں سامنے کا خانہ کعبہ کے کیلنڈر پر ٹک گئی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ان کے ہونٹ متحرک ہو گئے، آنکھوں نے ساون کی جھڑی لگا دی۔
جاگتی آنکھوں سے آنسو اس قدر روانی سے نکل رہے تھے کہ گویا کسی نے کوئی پانی کی ننھی سی پہ ہم لکیر بنا دی ہو۔ چند ساعتیں ایسے ہی گزر گئی، پھر نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ وہ اٹھ کر اس دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے جس پر خانہ کعبہ کا کیلنڈر لٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس تصویر کو بوسہ دیا اور روتی ہوئی آنکھوں سے اسے چومنا شروع کر دیا۔ میرے اللہ، تو اس بچے کی مدد فرمانا، اس کی رہنمائی فرمانا۔ وہ کلیم اللہ کے لیے روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگ رہے تھے۔ اسے اپنی راہوں پر ثابت قدم رکھنا، اس کے ارادوں کو اٹل اور مضبوط بنا دے، اس کی راہوں میں آنے والے تمام کانٹے اپنے حبیب کے صدقے سے گلزار بنا دے۔ آنکھوں کی برسات اور اللہ کے ساتھ ساتھ اور الفاظ کے ساتھ ساتھ گریہ زاری اس بات کی علامت تھی کہ کلیم اللہ کے لیے یہ راہیں آسان نہ ہوں گی۔ جگنو کا لباس گویا کہ سفید اور بے داغ تھا، مگر اس کی رال ٹپک ٹپک کر اس بات کا اندیا دے رہی تھی کہ لباس انسان کی اچھی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، مگر جھلے اور اللہ والے بندوں کو سفید لباس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان تمام باتوں سے خود کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو باتیں دنیا دار لوگوں کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ وہ اس وقت حافظ جی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور حافظ جی کے متحرک ہونٹ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ورد الہی میں مشغول ہے۔ جگنو ان کا مزاج سمجھتا تھا، وہ بھی خاموشی سے بیٹھا ان کی خدمت میں مصروف تھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے حافظ جی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، انہیں سخت بخار ہو جاتا اور بعض اوقات ان کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا۔ جگنو ان کی اس حالت پر پریشان ہوتا تو اسے سمجھانے لگتے، وہ بڑے نماغ سے ان کی باتیں سنتا رہتا اور پھر گھر آ کر ان پر پہرو غور کرتا رہتا۔ اب وہ بالکل اکیلا ہو گیا تھا، افی انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا اور آمنہ کی شادی ہو چکی تھی۔ احمد نے کئی بار کہا تھا کہ جگنو آمنہ سے ملایا کرو، مگر وہ ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ جگنو حافظ جی کی مگر مٹھاس بھری آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی حافظ جی، وہ دل و جان سے بولا تھا، کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ حافظ جی کی بات اسے سمجھ تو نہ آئی، مگر وہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ دوبارہ بولے، بڑی سے بڑی آزمائش میں اپنے کردار کی بلندی کو کبھی بھی داغ نہ لگنے دینا۔ انسان اپنے کردار کی بنا پر اس دنیا میں پہچان بناتا ہے، مگر آخرت کی دنیا میں اپنے اعمال کی بوریاں بھر بھر کر اپنے ساتھ لے جانی پڑتی ہے، اور اچھے اعمال تبھی ہوتے ہیں جب آپ کا کردار اچھا ہوگا۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی تو جگنو کو ان کی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ ایک لمحہ تو اسے ایسا لگا کہ حافظ جی اسے دیکھ رہے ہیں۔ جگنو نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو جگنو میاں۔ سمجھ رہا ہوں جی۔ جگنو خوش ہو کر چہکنے لگا۔ میں آپ کی باتیں ابا جی کو بتاتا ہوں، اماں بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ ابا جی آپ کی باتیں سن کر مجھے ان کا وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ سمجھاتے ہیں۔ اسے کوئی لفظ یاد نہ آ رہا تھا، مگر اس کی سادگی پر حافظ جی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ بہت کم ہنسا کرتے تھے، بس جگنو نے انہیں مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ مطلب؟ حافظ جی بولے تو جگنو اپنے ٹیڑھے ہاتھ سے بے آواز چٹکی بجا کر بولا، ہاں جی، یہی جو آپ نے کہا ہے، مجھے نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہتے ہیں۔ وہ پھر اس لفظ کو ادا نہ کر سکا تو حافظ جی ہنستے ہوئے بولے، اوئے جھلیا، مجھے آج ہنسائے جا رہے ہو۔ ابا جی کہتے ہیں جو ہنستا ہے وہ تندرست ہوتا ہے۔ جگنو حافظ جی یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، حج کرو گے؟ جگنو کی بھی ہنسی گم ہو گئی۔ اس نے حج کا نام سنا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ حج کسے کہتے ہیں، کیسے ہوتا ہے اور کیوں کرنا چاہیے۔ وہ حافظ جی کا منہ تکتے رہ گیا۔ تمہارے گھر میں کعبہ موجود ہے، اس کی خدمت کرو، اسے محبت اور پیار سے دیکھو، ایک بار دیکھو گے ایک حج جتنا ثواب پاؤ گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حجرے کے ایک کونے کی جانب بڑھ گئے۔ جگنو بھی ان کے احترام میں کھڑا تھا۔ اس وقت رات کا عالم تھا، دربار کے احاطے اور گرد و جوار میں کوئی بھی نہ تھا۔ پرنور ماحول اور باادب ہوا نے احترام کی فضا قائم کر رکھی تھی۔ نور شاہ ولی سرکار کے مزار پر جلنے والے چراغ محبت اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سحر انگیز ماحول کو جھوم جھوم کر خوش آمدید کہہ رہے تھے۔
جگنو کے لیے یہ ماحول نیا نہ تھا، کیونکہ وہ کئی راتیں دربار کے احاطے میں گزار چکا تھا، مگر آج حافظ جی کا کردار اس کے لیے معمہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی جگنو سے اس طرح باتیں نہ کی تھی۔ وہ کونے میں رکھے ہوئے ایک چمڑے کے بیگ کی طرف بڑھے تھے اور اس میں ہاتھ ڈال کر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ جگنو اس وقت برتہ حیرت میں مبتلا ہو گیا جب انہوں نے ایک شیشے کے چھوٹے سے فریم میں جڑی ہوئی کسی عورت کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکالی۔ وہ جگنو کی خود طرف مڑے اور اپنے قمیض سے اس تصویر کو صاف کر کے بوسہ دینے لگے۔ پل بھر میں خوشگوار فضا سوگواری اور اداسی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ حافظ جی کی آنکھیں برسات برسانے لگی تھیں۔ جگنو حیرت میں گنگ ان کی طرف اور کبھی ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تصویر کو دیکھتا تھا۔ وہ حافظ جی کی اندرونی کیفیت کو سمجھ نہ سکتا تھا، مگر یہ ضرور جان گیا تھا کہ یہ عورت ضرور کوئی خاص ہی ہوگی جس کی تصویر کو حافظ جی چوم رہے ہیں۔ وہ پوچھنے کی جسارت نہ کر سکا تھا۔ چند سوگوار گھڑیاں اسی طرح گزر گئی تو حافظ جی کی آنکھوں کی برسات تھمتے تھمتے تھم گئی۔ تم حیران ہو گئے جگنو میاں؟ وہ بھررائے ہوئے نم لہجے میں بولے تو جگنو ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ تصویر میری ماں کی ہے۔ جگنو پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ باپ کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے بہت مشکل سے پالا تھا۔ لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا۔ غربت اور افلاس کی آخری حد پر پہنچ کر میری ماں جب بیمار ہوئی تو گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنا خون بیچ کر اپنی ماں کی دوائی خریدی تھی۔ حافظ جی کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھی۔ جگنو بھی نمدیدہ آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں ساتھ ساتھ حج کرائے گا، مگر میں ان کے دیدار سے ہی رب کعبہ کا نظارہ کر لیا کرتا تھا۔ ماں ایک دن مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا حج ختم ہو گیا، میری عبادت ختم ہو گئی، میری کائنات لٹ گئی تھی۔ حافظ جی کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے تھے۔ نمکین پانی نے گویا آنکھوں کو زخمی کر دیا تھا۔ میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، زمانے اور حالات کا ستایا ہوا اس فقیر کی چوکھٹ پر پہنچا تو مجھے یہاں کے متولی خوشی محمد نے رہنے کی اجازت دے دی۔ بس میری قسمت جاگ گئی۔ ان کی بدولت میرے دل کی تاریک دنیا روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم فرمایا۔ مجھے سرکار نور شاہ ولی کی زیارت سے فیض یابی ملنے لگی۔ وہ میری رہنمائی فرمانے لگے۔ انہی دنوں خوشی محمد کی یہاں سے بھی اور جہاں سے بھی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ وہ مجھے سب کچھ سونپ کر اپنا فرض ادا کر کے جہان فانی سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی ایک نصیحت میں نے اپنے پلے باندھ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اگر اس دنیا کی اچھائی اور برائی کو پرکھنا چاہتے ہو تو پھر اپنے ان ہونٹوں کو سی لو، کانوں میں سیسا ڈال لو، زبان کو 32 تالوں کے اندر رکھو، دل پر قابو اور اختیار رکھو۔ مگر میں نادان تھا، ان سے سوال کر بیٹھا، آنکھوں کا کیا کروں؟ حافظ جی کی آواز بھرا گئی۔ جگنو کا انہماک بتا رہا تھا کہ وہ ان کی ایک ایک بات پر غور کر رہا ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ رات کا سرد اور آخری پہر مزار شریف کے احاطے کو پرنور بنانے کے لیے چاند سے چاندنی چرا کر خود کو سرخرو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پہر مزار شریف کے احاطے میں ہر چیز اللہ کا ورد کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پرنور اور وجدانی ماحول نے ہر چیز کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کے پیارے محبوب کی مدح سرائی نے ہر چیز کو خمار بخش دیا تھا۔ جگنو اور حافظ جی اس وقت واحد دو انسان تھے جو اس وقت مزار شریف میں موجود تھے، اور صاحب قبر تو یقیناً اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں گے۔ پھر کیا ہوا حافظ جی؟ سوگواری اور غمزدہ ماحول میں جگنو کی سرگوشی ابھری تو حافظ جی چونک کر بولے۔ پھر خوشی محمد نے میرے دل کا چور پکڑا اور مجرم بن کر اس کی کشف بھری عدالت میں نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ خوشی محمد کو شاہ ولی سرکار کی نسبت سے بہت مرتبہ اور علم ملا تھا۔ انہوں نے میری وہ چوری میرے سامنے رکھ دی اور بولے، حافظ جی، سارا فتور اور فتنہ آنکھوں کا ہی ہے۔ یہ حسین اور خوبصورت منظر دیکھ کر دل کو اکساتی ہے اور دل بے ایمان ہو جاتا ہے اور پھر نفس قابو میں نہیں رہتا۔ اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو جس کو گزشتہ 3 ماہ سے ہر جمعرات کی شب مزار شریف پر دعا مانگتے ہوئے دیکھتے ہو۔
तुम्हारी आंखें उसकी एक झलक देखने को बेचैन और बेकरार हो जाती है, और जब देख लेती है तो तुम्हारा दिल बेताबी और रवानी से धड़कने लगता है, और तुम्हारा नफ्स तुम्हें गुनाह पर उकसाता है। क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम अपनी आंखें ही बंद रखो, दिल की धड़कन को याद इलाही से मामूर कर लो, ताकि तुम्हारे नफ्स पर तुम्हारी पाकीज़गी की कारी ज़रब लगे और तुम वो बन जाओ जो मैं चाहता हूँ और जो साहब मज़ार चाहते हैं। ये सुनना था कि मेरे दिल की दुनिया रोशन हो गई। मेरा रवा रवा खुशी में नाचने लगा कि मैं वली सरकार की निगाह में हूँ। वो मेरा ख्याल रखते हैं, उन्हें मैं अच्छा लगता हूँ। वो मेरी हर हरकत पर निगाह रखते हुए हैं। मेरी खुशी दीदनी थी। मेरे जिस्म के हर उज़ू ने शुक्र अदा किया कि मैं वली सरकार की निगाहों में हूँ। मगर मैंने बहुत बड़ा तावान अदा किया है। हाफिज जी एक बार फिर नमदीदा हो गए। उनकी आवाज़ भर्राने लगी तो जुगनू ने उन्हें दिलासा देने के लिए उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अपनी आंखें उनकी हथेलियों पर रख दी। आंसुओं के वो मोटे मोटे गर्म कतरों ने हाफिज जी को भी लर्जा दिया। वो मगमूम और नम लहजे में बोले, जुगनू, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि इश्क बड़ा हरजाई होता है, एक हाल के जूते मांगता है अपने बदन की खाल। जुगनू समझ न पाया कि हाफिज जी के लहजे में खुशी या गम फूट रहा है। बस वो सुनता रहा। इश्क की राहें बड़ी कठिन है, मगर निजात का रास्ता भी इन्हीं राहों पर चलने से मिलता है। लोगों का एतराज़ और तंज़िया बातें इश्क को सुरखरू करने में मदद देती है। आशिक के लिए तंज़िया बातें एक टॉनिक का काम करती है। वो अपने इश्क में दिलो जान से मलबूस होकर हर किस्म का तावान अदा करने की ठान लेता है, और नतीजतन इश्क सरखुरू होकर दुनिया को आशिक के कदमों की धूल बना देता है। मैं भी अल्लाह और उसके वलियों का आशिक बनना चाहता था, मगर अल्लाह की कुदरत ने मुझसे मेरे इश्क का ऐसा तावान लिया कि मैं इस तावान को अदा करने में फ़रहत महसूस करने लगा हूँ। मुझे इस तावान से अपनायत हो गई है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आंखों से इस हवस और जालिम दुनिया को देखूँ, मगर रब इज़्ज़ुल जलाल को मेरी कोई अदा और मेरा तावान पसंद आ गया है। वो भी चाहता है कि मैं इस दुनिया को देखूं, एक बार फिर अपनी आंखों से वो मज़ार शरीफ देखूं जिसकी चौखट पर मैं एक हकीर से भूखे फ़कीर की मानिंद आकर गिरा था। खुशी मोहम्मद की ज़बान से निकलने वाली तावान की मुद्दत पूरी होने वाली है। बात कुछ यूँ थी कि खुशी मोहम्मद ने मेरी दिली कैफियत को भांपते हुए कहा कि तुम जिस लड़की को मन में बसाए हुए हो वो किसी और की अमानत है। वो अपनी खुशी हासिल करने के लिए यहाँ मन्नत मांगने आती है, मगर तुम्हारी आंखों का कसूर है कि उन्होंने गैर यानी पराई अमानत को देखकर तुम्हारे दिल को उकसाया है। इसलिए तुम्हें इस बात का तावान अदा करना पड़ेगा। जब तक ये लड़की काबे की चौखट पर अपना सर और आक़ा अलैहिस्सलाम की चौखट पर अपना दिल नहीं झुकाती, तुम नहीं देख पाओगे। तुम्हारी आंखें तुम्हारे का किसी काम ना आ सकेगी। इतना अरसा तुम अंधे बनकर ज़िंदगी गुजारोगे। बस समझो कि ये तुम्हारी आजमाइश भी है और तुम्हारे इस इश्क का तावान भी। जो तुम अदा कर सके तो सरखुरो, वरना तमाम उम्र यूं ही बीत जाएगी। मैंने वली सरकार की निगाहों का तारा बनने के लिए इस तावान को हंसकर कबूल कर लिया। जुगनू ने देखा कि हाफिज जी के चेहरे पर छाई हुई सौगवारी खत्म हो रही थी। उनके गाल फरते मुसर्रत से फड़फड़ाने लगे थे। मुझे मेरे मुर्शिद का कर्ब मिल गया है, मगर ताहयात इल्म की तशनगी बरकरार रहेगी। मुझे मुर्शिद सरकार ने बता दिया है कि इस साल वो लड़की हज की अदायगी के लिए जा रही है। जैसे ही वो रब ज़ुल जलाल के मुकद्दस घर को देखेगी, मेरी बीनाई लौट आने की उम्मीद हो जाएगी। मगर जब तक वो रोज़े रसूल पर हाजिर ना होगी, मैं मुकम्मल तौर पर देख ना सकूँगा। और जुगनू मियाँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं देखने के काबिल हो जाऊँ तो सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर देखूँ, उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ूँ, और फिर खाने खुदा और रोज़े मुस्तफ़ा पर जाकर अपनी गुनाहों की तलफ़ी के लिए सर को तब तक झुकाए रखूँ जब तक मेरे तावान की कबूल करके मेरे इश्क सरखुरू नहीं किया जाता। हाफिज जी की आंखें एक बार फिर जगने और जलने लगी थी। जुगनू गंग होकर रह गया था। यूँ लगता था कि उस पर हाफिज जी की दास्तान सुनकर सख्त तारी हो गया है। इश्क करना आसान नहीं है, कहना आसान मगर करना इंतहाई मुश्किल है। इसका तावान बहुत कठिन होता है। कभी पत्थर खाने पड़ते हैं, कभी आरे से चीरा जाता है दहकती हुई आग, और कभी तेज धार चुरी के नीचे गर्दन, तो कभी आग को मुंह में डालने का हुक्म। तपती और जलती रेत पर बदन की उधड़ी हुई चमड़ी के साथ भी वाहदहू ला शरीक का नारा लगाना पड़ता है। जुगनू मियाँ, मैं जब यहाँ आया था तो खुशी मोहम्मद एक माला पढ़ा करता था जो खूबसूरत अल्फाज पर मबनी थी। मुझे वो अल्फाज नहीं भूलते।
خوشی محمد نے بھی کسی سے سنا تھا کہ عشق دی رہا بڑی اوکھی جیب تڑیے تے یار ملا دیندا لاکے تخت تو تاجا والیاں نو خانہ کروبا دے نارلد دیندا ہتھ پیر دے چمن نا دین لوکی عشق کتیا دے پیر چما دیندا۔ جگنو میاں یہ عشق کے معاملے بہت نرالے ہوتے ہیں، انوکھے اور اولے ہوتے ہیں۔ دنیاوی عشق تو سبھی کر لیتے ہیں، مگر عشق حقیقی ہی اصل عشق کی روح ہے۔ سچا عشق تو بس یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو کائنات کی ہر چیز، ہر شعر، ہر پہلو سے زیادہ چاہا جائے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ کر دعویدار بھی بنا جائے۔ حافظ جی کی آواز میں جوش دیدنی تھا، ان کے چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی، کان کی لویں تپ کر سرخ رنگ کے سونے کا روپ دھار گئی تھی۔ حافظ جی جگنو نے خوابناک ماحول میں ڈرتے ڈرتے کہا، میں دل میں مدینہ دیکھنے کی تڑپ لیے گلی گلی گھومتا ہوں، اس در کی چوکھٹ کو آنکھوں سے چومتا ہوں، دل میں ہر روز یہ آش اور امید لے کر آتا ہوں کہ سرکار مجھے مدینہ جانے کا ٹکٹ دیں گے۔ اس سے آگے وہ بول نہ سکا تھا۔ حافظ جی نے آگے بڑھ کر اندازے سے ہی اس کا سر اپنی گود میں چھپا لیا۔ جگنو اپنے اندر تک بڑا طوفان چھپائے بیٹھا تھا، یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مدینہ شریف جانے کی دعائیں مانگتا رہتا تھا، مگر کبھی بھی کسی پر اپنی خواہش کا اظہار نہ کیا تھا۔ وہ لوگوں کے لیے کملا اور جھلا مست نما آدمی تھا، مگر اس کے دل میں عشق کی جوت جگ چکی تھی۔ وہ دیوانہ بن کر مدینے کی گلیوں میں گھومنا چاہتا تھا، پروانہ بن کر شمع رسالت کے گرد چکر لگانا چاہتا تھا۔ وہ ہوا میں شامل ہو کر گنبد خضرا کا طواف کرنا چاہتا تھا، مدینے کی گلیوں میں خاک بن کر اڑنا چاہتا تھا۔ جس طرح چھوٹا مور بڑی بات ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ادنا، کملا، جھلا اور مست جگنو بہت بڑی آرزو کر بیٹھا تھا۔ اگر کوئی اس کی بات سنتا تو ہنسی میں ٹال دیتا یا پھر اسے 5-10 روپے دے کر بہلانے کی کوشش کرتا، مگر حافظ جی نے اس کے دل کی تڑپتی ہوئی دھڑکنوں کو سن لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو حافظ جی کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے اور اللہ کی بارگاہ میں جگنو کی فریاد پہنچانے کی کوشش کی، مگر جو جواب ملا تھا وہ جگنو کی تڑپ بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ جگنو میاں، حافظ جی نے دیر کی وجہ کو الفاظ کا پیرہن اڑا کر جگنو کو سمجھانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ نوازنے پر آئے تو ہم جیسے کمزادوں کو بھی اتنا نواز دے کہ جھولی تنگ لگنے لگے، مگر اس کے نوازنے کے رنگ نرالے ہیں، اس کے انداز وہی جانتا ہے، سب کو باری آنے پر اس کا مخصوص کیا ہوا حصہ مل جاتا ہے، بس صبر کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جگنو ان کی بات سن کر اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ اس نے حافظ جی کی بات سمجھ لی تھی۔ سردی اور کوہرے نے ہر چیز کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا، مگر دور سے ہواؤں، فضاؤں اور خلاؤں کو چیرتی ہوئی مؤذن کی محبت بھری آواز نے رب واحد کی محبتوں کا پرچار کرتے ہوئے جہان میں پھیلنا شروع کیا، تو کفر اور آسیب کے اندھیرے چھٹنے لگے۔ تہجد کی اذان سن کر حافظ جی نے جگنو کو خود سے الگ کیا اور وضو کرنے کے لیے دربار کے احاطے میں جانے لگے۔ انہوں نے جگنو کو بھی آواز دی کہ وہ بھی وضو کرے اور اللہ کے حضور اپنی درخواست آنسو کے قلم سے دل کے کاغذ پر لکھ کر سجدوں کی تشتری میں رکھ کر خلوص اور خضوع کے ساتھ پیش کرے تاکہ اس کی باری جلدی آ سکے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول بہت پیارا ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں سے شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔